ملک کو اب پٹری پر ڈالنا جان جوخم کا کام ہے۔ نواز شریف نے صاف بتا دیا، خیبر پختونخوا والے بگاڑ پیدا کرنے والوں کو خود ووٹ دے کر لائے۔ 10 سال صوبے میں حکومت کرنے والوں نے کیا کام کیا؟ کیا خیبر پختونخوا میں نیا پاکستان بنا؟ کوئی تبدیلی آئی؟ مانسہرہ میں کچھ نہیں بدلا، 40 سال پہلے جیسا تھا اب بھی ویسا ہے۔ نون لیگی قائد کا شکوہ، ظالموں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا، ملک بگاڑنے والے بگاڑ کر چلے گئے۔ مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی کا تحفہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت نے دیا۔ مانسہرہ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم بننے نہیں، الیکشن لڑنے آیا ہوں۔ اگر مجھے جیل میں نہ ڈالا جاتا تو ملک ترقی کرتا۔ آج مانسہرہ میں ایئرپورٹ اور میٹرو بس ہوتی، کوئی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا۔ خیبر پختونخوا کو سنوارنے کا وقت آ گیا ہے۔ لوگوں کا جوش دیکھ کر اب کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ نواز شریف نے اقتدار میں آ کر مانسہرہ میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ مجھے وزیر اعظم بنائیں، ہر وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا، بلاول بھٹو کا دعویٰ۔ پرانے سیاستدانوں کو ایک بار پھر گھر بیٹھنے کا مشورہ دے دیا۔ الیکشن نفرت اور تقسیم کی سیاست ختم کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ سیاسی جماعتوں نے پورے ملک میں تقسیم کی سیاست کو عروج پر پہنچا دیا۔ آج بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے۔ ہم آپس میں لڑتے رہے تو دشمن فائدہ اٹھائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے منشور میں گالم گلوچ اور نفرت کی سیاست نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ساہیوال میں جلسے سے خطاب، کہا کہ پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے، باقی سیاسی جماعتیں اشرافیہ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اقتدار ملا تو 10 نکاتی ایجنڈے پر ہر حال میں عمل کر کے دکھائیں گے۔ مانسہرہ نے اپنا فیصلہ 8 فروری کی بجائے 22 جنوری کو سنا دیا ہے۔ میں ان کو کوئی بد دعا نہیں دینا چاہتی۔ آج وہ جو بھی بھگت رہے ہیں، انسان کے اعمال انسان کو بہت دور تک چھوڑ کے آتے ہیں، پوری زندگی پیچھا کرتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر جلسوں میں اپنی خواتین کو آوازیں کسو، کیا یہ ہمارا کلچر ہے؟ 1 ارب درخت لگانے تھے اور جو لگے ہوئے تھے وہ بھی اکھاڑ کے ان کی لکڑی بیچ کے کھا گئے۔ خیبر پختونخوا کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور تجربہ کر کے چلتا بنے۔ رشوت کا بازار کے پی کے میں گرم ہوا، انہوں نے اپنی جیبیں بھری۔ جس کے پاس کارکردگی ہوتی ہے وہ دوسرے پہ تنقید نہیں کرتا۔ اپنے مستقبل کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا، یہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ مانسہرہ نے 8 فروری کا فیصلہ 22 جنوری کو ہی سنا دیا۔ مخالفین کو بد دعا نہیں دینا چاہتی، جو بھگت رہے ہیں وہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ مریم نواز کی پی ٹی آئی پر تنقید، نواز شریف کا بدترین مخالف ذاتیات پر اتر آیا تھا۔ کیا یہ ہمارا کلچر ہے کہ جلسوں میں کھڑے ہو کر بیٹیوں کو آوازیں کسیں؟ ملین ٹری سونامی کا نعرہ لگانے والے پہلے سے لگے درختوں کی لکڑی بھی بیچ کر چلتے بنے۔ خیبر پختونخوا کوئی تجربہ گاہ نہیں کہ کوئی آئے اور تجربہ کر کے چل پڑے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون کا مانسہرہ میں جلسے سے خطاب، کہا کہ 10 سالہ صوبے میں حکومت کرنے والوں کو کوئی ایک اسپتال، کوئی ایک سکول بنایا ہو تو وہ دکھا دیں۔ پی ٹی آئی حکومت میں رشوت کا بازار گرم تھا، اپنی جیبیں بھری گئیں۔ جن کے پاس کارکردگی ہوتی ہے وہ دوسروں پر تنقید نہیں کرتا۔ لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ ملک میں ترقی کا دوبارہ سفر چاہتے ہیں تو شیر پر مہر لگائیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا۔ ہماری حکومت رہتی تو ملک میں اندھیروں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنے تو تمام مسائل حل کریں گے۔ شہباز شریف کا این اے 123 لاہور میں کارکنوں سے خطاب، کہا کہ میٹرو بس پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، اقتدار میں آ کر میٹرو بس سروس کو قصور تک لے جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا 10 نکاتی ایجنڈا پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ ایجنڈا عام آدمی کو مہنگائی اور بے روزگاری سے نجات دلائے گا۔ آصفہ بھٹو کہتی ہیں کہ 8 فروری پیپلز پارٹی کی جیت کا دن، اس روز ترقی یافتہ اور روشن پاکستان کا حقیقی سفر شروع ہوگا۔ ہمیں ختم کرنے کی باتیں کرنے والے آج در بدر ہیں۔ پی ٹی آئی کی باقیات تک ختم کر کے دم لیں گے، مولانا فضل الرحمان کا چیلنج۔ اس بار انشاءاللہ افغانستان دوست حکومت بنے گی۔ پہلے جتنی بھی حکومتیں برسر اقتدار رہیں وہ افغان مخالف تھیں۔ سربراہ جے یو آئی نے لکی مروت میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ ہمارے مقابلے میں آج جو امیدوار کھڑے ہیں وہ ایمان سے خالی ہیں۔
بانی پی ٹی آئی نے پہلے امریکہ پر حکومت ختم کرنے کا الزام دھرا، بعد میں اسی سے مدد مانگی۔ تحریک انصاف والے بتائیں کہ 10 برس میں خیبر پختونخوا میں کوئی ایک میگا پروجیکٹ بنایا ہو۔ پاکستان جس دلدل میں پنس گیا ہے، پاکستان کو جو معاشی مشکلات درپیش ہے، 80,000 ارب سے زیادہ قرضے ہیں، ان قرضوں سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پاکستان میں سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کریں۔ اس وقت اس ملک میں ایک زہریلی پولرائزیشن ہے، ہم اس زہریلی پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے 8 فروری کے بعد ایک نیشنل ڈائیلاگ شروع کریں گے۔ حکمران پارٹیوں نے سیاسی اور معاشرتی تقسیم بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ملک میں زہریلی پولرائزیشن کے خاتمے کے لیے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ نفرتوں کا خاتمہ ممکن بنا کر مستحکم پاکستان کی بنیاد رکھی جائے۔ جماعت اسلامی الیکشن میں کامیاب ہو کر تمام سیاسی پارٹیز کو میز پر لائے گی۔ بلاول بھٹو کو شکست کا خوف، کراچی سے الیکشن لڑنے کی جرت ہی نہیں۔ شہباز شریف بھی کراچی میں الیکشن لڑنے سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے میرٹ پر نہیں کیا، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں۔ آرمی چیف سے چینی نائب وزیر خارجہ سین ویڈونگ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، دفاعی شراکت داری پر بھی بات چیت کی گئی۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات علاقائی امن و استحکام اور خوشحالی پر مبنی ہیں۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاک فوج کی خدمات اور کاوشوں کو سراہا۔ سی پیک منصوبوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاک ایران کشیدگی کم کرنے پر اتفاق، مشترکہ بیان جاری، دونوں ممالک کے سفیر 26 جنوری سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا 29 جنوری کو پاکستان آنے کا اعلان، دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، پاک ایران کشیدگی کم کرنے پر بات چیت کی گئی۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا الزام مسترد کر دیا۔ شوکت عزیز صدیقی کیس میں جواب جمع کرا دیا، کہا کہ شوکت عزیز صدیقی سے کبھی رابطہ کیا نہ نواز شریف کی اپیلوں پر بات ہوئی۔ سابق جج نے اپنی تقریر اور جوڈیشل کونسل کے سامنے کسی مبینہ ملاقات کا ذکر نہیں کیا۔ شوکت عزیز صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کانسی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے نے بھی سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا کراچی واٹر کارپوریشن آفس کا دورہ، میئر کراچی اور چیئرمین واٹر کارپوریشن بیرسٹر مرتضی وہاب سے ملاقات، باہمی دلچسپی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال، شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی دستیابی اور سیکیورٹی انتظامات پر بھی بات چیت کی گئی۔ ڈونلڈ بلوم نے مستقبل میں واٹر کارپوریشن کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ کر دیا گیا۔ چمکتا پانی دھندلا گیا، صاف اور شفاف دریائے سوات آلودہ ہو گیا۔ قدرتی حسن سے مالا مال وادی سوات کی ندیاں اور چشمے گندگی کے ڈھیر میں تبدیل۔ سیاحوں اور مقامی افراد نے انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا، خوب کھری کھری سنائی۔ غزر میں خلطی ونٹر فیسٹیول کا آغاز، چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ابرار احمد مرزا نے افتتاح کیا۔ گلگت بلتستان اور چترال کی آئس ہاکی ٹیموں کا خوبصورت مارچ پاسٹ، روایتی دھنوں کا تڑکا لگا کر لوگ جھوم اٹھے۔ تقریب میں سیاحوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔